بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، تاریخ اسلام سیریز کے سلسلے کی آخری ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت اور ان کی زندگی کے آخری لمحات کا ذکر کیا جائے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ سفر کی آخری تاریخوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیماری کا زیادہ غلبہ ہوا۔ آپ نے اندازہ فرمایا کہ اس کے بعد آپ کی جسمانی طاقت زیادہ ساتھ نہ دے گی۔ آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھے۔ اصحاب کی ایک جماعت حضور کے پیچھے تھی۔ حضور جنت البقیع میں تشریف لے گئے، جہاں آپ کے خاص اعزاء اور احباب دفن تھے۔ یہاں آپ نے اہل قبور کو سلام کیا اور ان سے مخاطب ہو کر یہ اطلاع دی کہ اب میرے بھی دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، اور پھر حضرت علی سے فرمایا کہ مجھے غسل تم ہی دینا اور کسی کی نگاہ میرے پورے جسم پر نہ پڑے، ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ واپس اپنے بیت الشرف تشریف لے گئے، جس کے بعد مرض میں اور شدت ہوئی اور جسمانی ضعف اور نقاہت میں بھی اضافہ ہوا۔ جمعے کے روز حضور نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے بڑی اہم ہدایات تھیں، مگر افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اسے فراموش کیا، یہاں تک کہ عام مسلمانوں کی تاریخ میں اس کا ذکر بھی نہیں ملتا۔ حضور نے فرمایا تھا، اے گروہ مردم، یقین جانو کہ اللہ اور کسی بھی شخص کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسے کچھ بھلائی عطا کر سکے یا اس سے کسی برائی کو دور کرے سوا نیک اعمال کے۔ اے گروہ مردم، کوئی دعوے دار دعوے نہ کرے اور کوئی سبز باغ دکھانے والا آرزوؤں کے سبز باغ نہ دیکھے۔ قسم اس کی جس نے مجھے سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، مجھے بھی سوا عمل کے کوئی چیز نہیں جو نجات دے، ہاں اس کے ساتھ اللہ کی رحمت، اور اگر میں بھی نافرمانی کروں تو کہیں کا نہ رہوں۔ پھر آپ نے 3 دفعہ کہا، گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا، میں نے جو پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ یہ فرما کر آپ ممبر سے اترے اور نماز پڑھائی، پھر گھر کی طرف واپس تشریف لے گئے۔ اب تلک حضرت ام المومنین جناب ام سلمہ کے مکان میں آپ مقیم تھے، تو حضرت عائشہ نے آ کر درخواست کی کہ آپ میرے یہاں تشریف لے چلیں، میں تیمارداری کروں گی۔ حضور پاک نے اس درخواست کو منظور فرمایا۔ نبی پاک کی طبیعت گری رہنے لگی تھی، اور اب یہ عالم تھا کہ اکثر اوقات غشی بھی طاری ہوتی تھی۔ اسی عرصے میں صبح کے وقت حضرت بلال نے آ کر جب اطلاع دی تو اس رات خاص طور پر جناب عائشہ کے مکان میں ام المومنین حضرت حفصہ بھی موجود تھی۔ آپس میں کہا گیا کہ پیغمبر خدا کی حالت اس کی متقاضی نہیں ہے کہ وہ خود نماز کے لیے تشریف لے جائیں، اس لیے کسی اور کو اس وقت نماز پڑھانے کے لیے کہا جائے۔ چنانچہ جناب عائشہ نے اپنے والد بزرگوار حضرت ابوبکر کو تجویز کیا، اور جناب حفصہ نے اپنے والد کو یعنی کہ حضرت عمر کا نام لیا، اور فوراً ہی حضرت ابوبکر کے پاس آدمی بھیج دیا گیا کہ حضور کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس وقت نماز آپ پڑھائیے۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت ابوبکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں، اور حضرت حفصہ نے کہا کہ عمر سے کہو۔ رسول پاک نے فرمایا، یہ باتیں ختم کرو، تم یوسف کا جن سے سابقہ پڑا تھا ویسی ہی عورتیں ہو۔ پھر کھڑے ہو گئے اس عالم میں کہ بے سہارا زمین پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ حضور نے تو ابوبکر اور عمر کو اسامہ کے لشکر میں بھیجا ہوا تھا، چنانچہ آپ نے حضرت علی بن ابی طالب اور فضل بن عباس کا ہاتھ پکڑا اور ان کا سہارا لیا، اور آپ کے پیر کمزوری سے زمین پر کھنچتے جا رہے تھے۔ جب آپ مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر جو محراب میں پہنچ چکے ہیں۔ آپ آگے بڑھے اور ہاتھ سے اشارہ کیا تو حضرت ابوبکر پیچھے ہٹے اور رسول خدا خود کھڑے ہوئے، اور آپ نے تکبیر کہہ کے نماز شروع کی۔ جب آپ نے نماز تمام کی، اس کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو نبی پاک نے اپنے پاس بلایا اور فرمایا، کیا میں نے تم لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ اسامہ کے لشکر کے ساتھ روانہ ہو جاؤ؟ اس پر حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں گیا تھا، پھر واپس آیا کہ آپ کی ایک دفعہ زیارت اور کر لوں۔ حضرت عمر نے کہا، میں نہیں گیا اس لیے کہ میں نے یہ نہیں چاہا کہ میں مسافروں سے جو یہاں سے جائیں آپ کا حال پوچھتا رہوں۔ یہ سن کر حضور نے پھر 3 دفعہ فرمایا، ارے اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو۔ اس کے بعد اس تھکان سے جو آپ کو ہوئی تھی آپ پھر بے ہوش ہو گئے۔ علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں، رسول کے پہنچنے پر حضرت ابوبکر نے پیچھے ہٹنا چاہا، حضور نے کھینچ کر انہیں ان کی جگہ پر کھڑا کیا، اور جہاں تک سورہ انہوں نے پڑھا تھا وہیں سے خود پڑھنا شروع کیا۔ اب نماز یوں ہوئی
کہ حضرت ابو بکر نے رسول کی اقتداء میں نماز پڑھی اور باقی سب نے حضرت ابو بکر کی اقتداء کی۔ محدث دہلوی شاہ عبد الحق نے اس کی تشریح کچھ اس طرح کی ہے کہ حضرت ابو بکر کی حیثیت امام جماعت نہیں۔ علامہ شبلی بھی یہ الفاظ لکھتے ہیں، حضور کو دیکھ کر حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر کو دیکھ کر دوسرے لوگ ارکان نماز ادا کرتے جاتے تھے۔ شاہ معین الدین احمد ندوی لکھتے ہیں کہ غسل فرما کر حضرت علی اور حضرت عباس کے سہارے نبی پاک مسجد تشریف لے گئے۔ جماعت کھڑی ہو چکی تھی، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور نے اشارے سے روکا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی، یعنی نماز پڑھی نہیں بلکہ پڑھائی۔ رسول پاک اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہواؤں کا رخ بدلا دیکھ رہے تھے۔ وہ مسلمان جن کو سبق یہ دیا گیا تھا کہ کبھی حکم پیغمبر سے انحراف نہ کرنا، وہ نبی پاک کی مسلسل تاکیدوں اور سخت سے سخت الفاظ اور تنبیہوں کے باوجود آپ کی باتوں کی پیروی میں سستی برت رہے تھے۔ نبی پاک نے اس بات کا اندازہ کر لیا کہ جب میرے سامنے میری بیماری اور ضعف اور نقاہت کو دیکھ کر جس طرح میری ہدایتوں کی مخالفت ہو رہی ہے تو میرے بعد کیا ہوگا، اور اب یہ بات بالکل نمایاں ہو چکی تھی کہ لشکر اسامہ کی روانگی میں جان بوجھ کے تاخیر برتی جا رہی ہے۔ آپ کو سخت دکھ پہنچا اور اس عالم میں آپ نے آخری کوشش کی اور تمام حجت فرمائی۔ ارشاد کیا کہ میرے پاس دوات و قرطاس لے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں جس سے میرے بعد قیامت تک کے لیے تم گمراہی سے محفوظ ہو جاؤ۔ واقعہ کیا ہوا یہ ہم سنی اور شیعہ دونوں روایات سے پیش کریں گے۔ چنانچہ شیعوں کی روایات کے مطابق جب حضور پاک پر غشی طاری ہو گئی اور دیر تک یہ حالت رہی اور مسلمانوں میں شور و گریہ بلند ہوا اور حضرت کی ازدواج اور اولاد اور تمام حاضر الوقت اشخاص کی صدائے گریہ بلند ہوئی تو حضور نے غش سے آنکھیں کھولی اور فرمایا دوات لے آؤ اور شانہ جس پر مثل کاغذ کے زمانے میں لکھا جاتا تھا، میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں کہ تم کبھی اس کے بعد گمراہ نہ ہو۔ اس کے بعد پھر آپ کو غشی آ گئی اور اب مخصوص حاضر الوقت اشخاص میں سے کوئی اٹھا کہ دوات اور ایسی چیز جس پر لکھا جا سکے لے آئے، تو حضرت عمر نے اس سے کہا کہ واپس آ جاؤ، حضور پر ہذیانی کیفیت طاری ہے۔ اب حضرت نے جو آنکھ کھولی تو کسی نے کہا، اے رسول خدا، کیا وہ دوات اور وہ شانہ جس پر لکھا جائے آپ کے پاس لاؤں؟ تو آپ نے فرمایا، کیا اس جملے کے بعد بھی جو تم لوگوں نے کہا نہیں اب بیکار ہے؟ اہل سنت کی روایات کے مطابق صحیح بخاری میں تحریر ہے، رسول خدا پر مرض کی شدت ہو گئی تو آپ نے فرمایا، لاؤ میں تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ پیغمبر کے پاس جھگڑا ٹھیک نہیں ہے، کچھ نے کہا کہ ان کو کیا علم ہے، کچھ نے کہا معاذ اللہ ہذیانی کیفیت ہے۔ لوگ آپ کے پاس جمع ہونے لگے تو حضور نے فرمایا، چھوڑ دو مجھے، میں جس حال میں ہوں بہتر ہے اس سے جس کے تم مجھ سے طلبگار ہو۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث میں ہے کہ جب حضرت پیغمبر خدا کے اختزار کا عالم قریب تھا، اس وقت گھر میں کچھ لوگ تھے۔ حضور نے فرمایا، آؤ میں تمہیں ایک نوشتہ لکھ دوں جس کے بعد گمراہ نہ ہو۔ تو اس بات پر بعض اشخاص نے کہا کہ رسول خدا پر تو مرض کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے، کتاب الہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اب گھر والوں میں اختلاف ہوا اور ان میں جھگڑا ہونے لگا۔ کوئی کہتا تھا قلم دوات لے آؤ، وہ تمہارے لیے ایسا نوشتہ لکھ دیں جس کے بعد گمراہ نہ ہو، اور کوئی کچھ اور کہتا تھا۔ تو جب بہت شور و غوغا ہوا تو رسول خدا نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ عبید اللہ کا بیان ہے کہ ابن عباس کہتے تھے، مصیبت، اصل مصیبت پوری کی پوری وہی تھی کہ رسول خدا کو تحریر لکھنے نہ دی گئی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی حدیث موجود ہے۔ سعید بن جییر کی روایت ہے کہ ابن عباس سے کہ انہوں نے کہا، پیغمبر خدا نے فرمایا کہ میرے پاس تختی اور دوات یا شانہ گوسفند لاؤ تو میں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہ ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ پیغمبر معاذ اللہ ہذیان بک رہے ہیں۔ عبید اللہ بن عبداللہ کی روایت ہے ابن عباس سے، انہوں نے کہا کہ جب رسول خدا کے انتقال کا وقت قریب آیا اور اس وقت مکان میں کچھ لوگ تھے جن میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے، رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہو۔ تو عمر نے کہا کہ رسول خدا پر مرض کی تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے، کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے۔ تو گھر میں اس وقت جو لوگ تھے ان میں اختلاف ہو گیا جس نے جھگڑے کی صورت اختیار کر لی۔ ان میں سے کوئی کہتا تھا کہ ان کے پاس لے آؤ کہ لکھ دیں تمہارے لیے تحریر جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو، اور بعض ان میں سے وہ کہتے تھے جو حضرت عمر نے کہا تھا۔ تو جب بےہودگی اور اختلاف رسول خدا کے پاس بہت ہوا
تو حضرت پیغمبر خدا نے فرمایا کہ اٹھ جاؤ۔ عبید اللہ کا بیان ہے کہ ابن عباس کہتے تھے کہ ساری مصیبت وہی تھی کہ رسول خدا کو اس تحریر کے لکھنے سے اختلاف اور شور و غل کر ان سے کہیں کہ اب وہ نوشتہ تحریر فرمائیں۔ قلم دوات کے واقعے کے بعد حضور اکرم کو جماعت کی طرف سے اتنا صدمہ پہنچا کہ آپ نے لوگوں کی طرف سے منہ موڑ لیا اور پھر ایک حرف بھی زبان مبارک پر جاری نہ ہوا۔ جب سب نے یہ دیکھا تو اٹھ گئے، اب صرف آپ کے خاص اعزاء رہ گئے۔ تھوڑی دیر میں یہ حضرات بھی رخصت ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے چچا عباس اور بھائی علی بن ابی طالب کو واپس بلا لو۔ یہ دونوں آدمی آ کر بیٹھے۔ حضور اکرم نے پہلے اپنے محترم کو مخاطب کر کے فرمایا، چچا، آپ میری وصیت کو پورا کرنے کی ذمہ داری لینے اور جن جن سے میرے جو وعدے ہیں ان کو پورا کرنے اور میرے قرضے ادا کرنے پر تیار ہیں؟ جناب عباس نے کہا، میں اب سن رسیدہ ہو گیا ہوں اور اہل و عیال بھی میرے بہت ہیں، اور آپ کی فیاضی ہوا کا مقابلہ کرتی ہے۔ نہ جانے آپ نے کس کس سے کتنے وعدے کر لیے ہوں، میں اس ذمہ داری کے پورا کرنے سے قاصر ہوں۔ اس پر حضور جناب علی بن ابی طالب کی طرف رخ کر کے مخاطب ہوئے اور سب باتیں پیش فرمائیں۔ حضرت علی نے تمام باتوں کا اقرار کیا۔ حضور نے آپ کو گلے لگایا اور اپنی انگوٹھی انگلی سے نکال کر دی کہ اسے تم پہن لو۔ اس کے بعد اپنی تلوار اور اپنی زرہ بھی منگوائی اور فرمایا، ان چیزوں کو میری زندگی میں اپنے قبضے میں لے لو۔ اور اس کے بعد اپنے خاص گھوڑے کو زین و لجام سے آراستہ کر کے حضرت علی کو دیا اور کہا، اسے اپنے گھر پہ لے جاؤ۔ گزشتہ واقعات کے بعد ایک دن ایسا بھی گزرا کہ جس میں حضور نے ممانعت فرما دی تھی کہ کوئی میرے پاس نہ آئے، لیکن حضرت علی حضور سے کسی وقت بغیر کسی اہم ضرورت کے جدا نہیں ہوتے تھے۔ اتفاق سے کسی ایسی ہی ضرورت سے آپ کہیں گئے ہوئے تھے۔ اس دوران میں رسول کی آنکھ کھلی تو فرمایا، میرے بھائی اور میرے رفیق خاص کو میرے پاس لاؤ۔ یہ کہہ کر ذوف سے آنکھ بند کر لی۔ ان الفاظ کے ابہام سے فائدہ اٹھا کر جناب عائشہ نے حضرت ابو بکر کو بلوا لیا۔ وہ آئے اور رسول نے دیکھا تو منہ پھیر لیا۔ وہ چلے گئے۔ پھر دوسری دفعہ فرمایا، میرے بھائی اور ہمدم کو بلاؤ۔ اس بار جناب حفصہ نے اپنے والد ماجد جناب عمر کو بلوا لیا، لیکن رسول نے پہلے کی طرح چہرہ موڑ لیا۔ آخر جناب ام سلمہ رضوان اللہ علیہا نے کہا، ارے صاحبوں، علی کو بلاؤ، ان کا مقصد ان کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کوئی گیا اور حضرت علی کو بلا کر لایا۔ جب وہ آئے تو حضور نے انہیں اپنے قریب بلایا، سینے سے لگایا اور دیر تک آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے۔ حضور پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی۔ آپ نے فرمایا، یا علی، تم میرا سر اپنی گود میں لے لو، اپنا ہاتھ میرے منہ کے قریب رکھنا اور میرا دم نکلے تو اپنا ہاتھ اپنے منہ پر مل لینا۔ مجھے قبلہ رخ کر دو اور تم ہی میرے تمام امور کو انجام دینا، اور سب سے پہلے تم نماز پڑھانا، اور جب تک مجھے قبر میں دفن نہ کر لو مجھ سے جدا نہ ہونا۔ چنانچہ حضرت علی نے سر مبارک گود میں لے لیا اور حضور پر غشی طاری ہوئی۔ حضرت فاطمہ بھی وہاں موجود تھیں۔ انہوں نے جھک کر حضور کے چہرے مبارک پر نظر کی اور گریہ گزاری کے شعر پڑھے۔ پیغمبر خدا نے آنکھ کھولی اور بہت ہی کمزور آواز میں فرمایا کہ یہ اشعار ہمارے چچا ابو طالب کے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، محمد نہیں ہے مگر اللہ کا ایک پیغمبر، جس کے پہلے سب پیغمبر گزر گئے، تو کیا یہ اگر مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم لوگ پیچھے پیروں پلٹ جاؤ گے؟ اس پر حضرت فاطمہ زہرا دیر تک روتی رہیں۔ حضور نے اشارہ کیا کہ میرے قریب آؤ۔ آپ قریب آئیں تو حضور نے آہستہ سے آپ کے کان میں ایک بات کہی جس پر آپ کا چہرہ حشاش و بشاش ہو گیا۔ بعد میں حضرت فاطمہ نے بیان کیا کہ اس وقت حضور نے مجھے اطلاع دی تھی کہ تم میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ دن جیسے جیسے چڑھتا تھا حضور پاک پر بار بار غشی طاری ہوتی تھی اور پھر افاقہ ہو جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا یہ دیکھ کر بولی، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ بس اس کے بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ اس وقت حزب الحکم حضرت علی بن ابی طالب اپنا داہنا ہاتھ حلقوم مبارک کے نیچے رکھے ہوئے تھے، جسے روح اقدس کی مفارقت کے بعد آپ نے اپنے منہ پر ملا۔ پھر جو آداب میت ہیں انہیں پورا کیا اور تجہیز و تکفین کے انتظامات میں مصروف ہوئے۔ علامہ شبلی تحریر فرماتے ہیں کہ تجہیز و تکفین کی خدمت خاص اعزاء و اقارب نے انجام دی۔ فضل بن عباس اور اسامہ بن زید نے پردہ کیا اور حضرت علی نے غسل دیا۔ حضرت عباس بھی موقع پر موجود تھے اور بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے بھی پردہ کیا۔
ادھر تمام مسلمانوں میں کوہرام پڑ گیا اور عالم یہ تھا کہ لوگ اپنے سروں پر خاک اٹھا اٹھا کر ڈال رہے تھے۔ حضور کی وفات شیعوں کے نزدیک 28 صفر 10 ہجری کو ہوئی، جبکہ عام طور پر اہل سنت 12 ربیع الاول کی تاریخ جانتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 2 ربیع الاول تاریخ وفات ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔